نمبر 5، پانچواں اعتراض اہل حدیث پر یہ ہے کہ اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے، چاروں اماموں کو نہیں مانتے. ہم چاروں کو نہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں. منوارے تو چار منوارے، ارے ہم سارے امام کو مانتے ہیں. امام البخاری امام نہیں تھے، ان کو بھی مانتے. امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، اور بھی امام سفیان الثوری، امام الاوزاعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام سفیان ابن عیینہ. معلوم ہے؟ نہیں معلوم، چار بھی معلوم ہے، ہم کو اور معلوم ہے. ہم چاروں کو نہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں. یاد رکھیے اس کو، ہم ساروں کو مانتے ہیں اور ساروں کو امام مانتے ہیں. اور ان کے امام کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ مانتے ہیں. تو ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں. بعض بولتے نہیں مانتے امام کو چار، تم لوگ بولتے خالی، تم بولتے مانتے نہیں. انہوں نے بولے کیسا؟ بولے پھر امام کی مانتے کیا؟ امام کو مانتے، ٹھیک ہے، امام کی نہیں مانتے تم لوگ. آپ لوگ بھی سوچے ہاں بات تو صحیح لگ رہی ہے. ہم بولیں گے ٹھیک ہے، ہم چار امام کی نہیں مانتے تو تم تین امام کی نہیں مانتے. تم کدھر چار امام کی مانتے؟ پھر تم بھی چاروں اماموں کو نہیں مانتے، تم صرف ایک امام کو مانتے. کیوں؟ تم اگر حنفی ہو امام شافعی کی مانتے، سچی بولو اللہ کو، یا اللہ کو گواہ بنا کے بولو. نہیں، امام ابو حنیفہ کی مانتے، شافعی کی نہیں مانتے، بلکہ نبی کی حدیثیں نہیں مانتے. شافعیوں کی حدیث، شافعیوں کی حدیث. اچھا، یعنی اس کے اوپر کیا اسٹیمپ لگا ہوا ہے؟ شافعی حدیث، حنفی حدیث، مالکی حدیث، حنبلی حدیث. حدیثوں پہ لیبل لگا ہوا ہے. اگر ہم نہیں مانتے چاروں کو، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ہم چاروں، اتنا اچھا عقیدہ ہمارا الحمدللہ کہ اگر واقعی اس کا تجزیہ کیا جائے تو اماموں کو زیادہ ماننے والے واللہ ہم ہیں. کیسا؟ دیکھو، تم چاروں کو مانتے، تم چاروں کو مانتے نا، ہم ساروں کو مانتے ہیں، تو میجورٹی ادھر ہو گئی. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، بولے نہیں تم ٹھیک ہے ساروں کو مانتے لیکن چاروں کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، چاروں کی نہیں مانتے. تم کتوں کی مانتے؟ بولے ایک کی مانتے. ہونے کا، ماننے کا چاروں کو، ماننے کی ایک کی. اور یہ فارمولا بہت اچھا ہے، نیوٹن کا دکھ رہا ہے. E=12 mc². چاروں کو ماننے کا اور چاروں کی نہیں ماننے کا. بولے ہاں اس کی بھی دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ دیکھو، سارے نبیوں کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولے مانتے نا، سارے نبیوں کو ماننے کا. لیکن ماننے کا کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا ماننے کا سب کو، ماننے کا ایک کی. تو بولے ویسے ہی ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن ایک امام کی مانتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مل گئی دلیل، جاؤ گھر کو. اب کوئی آدمی کہے چاروں کو جو تم مانتے ہو یہ لاسٹ کو مانتے، خاتم الامامین کو مانتے، خاتم الائمہ کو مانتے، یا کس کو مانتے؟ ہم خاتم الانبیاء کو مانتے ہیں، لاسٹ والے کو مانتے ہیں ہم، اور لاسٹ والے کی مانتے ہیں. انبیاء کو سب کو مانتے ہیں لیکن مانتے اس کی جو سب سے آخر میں آئے. آپ کس کی مانتے؟ جو پہلے آئے. آپ اس کی مانو نا پھر جو لاسٹ میں آئے. کون ہے آخری امام تاریخ کے اعتبار سے؟ امام سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. نمبر 2 امام مالک. نمبر 3 امام شافعی. نمبر 4 امام احمد. تو آخری کون ہے؟ تم بھی آخری کو مانو، پھر باقی 3 کو ماننا پڑے گا؟ نہیں. پھر ساری امت کو آخری امام پہ جمع کر سکتے نہیں. یعنی کون سا قاعدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، پچھلے سارے نبیوں کی شریعت منسوخ ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. اب چوائس چلیں گے، میرے کو ابراہیم علیہ السلام بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کے پیچھے چلیں گا. چلتا؟ موسیٰ علیہ السلام بہت بھاری تھے، میرے کو بہت پسند ہے موسیٰ علیہ السلام، میں ان کی شریعت پہ چلتا. چن کے چل سکتے؟ بولے میں مصر میں رہتا، ابھی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتا، کیونکہ میں کہاں ہوں؟ مصری ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں تھے نا.
بولے میں مصری ہوں، میں مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں. تو یہاں آج کیا کر رہے لوگ؟ چاروں میں سے تیرے کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ حنفی بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے تو حنفی ہو جائے، یہ حنبلی، وہ مالکی، وہ. تو یہ ایسا چلے گا کیا؟ نہیں. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کی بھی مانتے ہیں، چاروں اماموں کی بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قاعدہ کیا ہے؟ جس امام کی بات کتاب و سنت سے نہیں ٹکرائے وہ بات ہم مان لیتے ہیں، جو ٹکرائے وہ ہم مانتے ہیں نہیں. لیکن امام کو چھوڑتے نہیں، امام کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے. تو ہم چاروں اماموں کی بات مانتے ہیں. لیکن جو لوگ اماموں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امام کی صحیح ہو یا غلط ہو، اپنے امام ابو حنیفہ ہے بس ان کی ماننے کا، باقی وہ صحیح غلط دیکھنے کا بھی نہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے کہ ایک امام کی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں. امام شافعی نے کیا بگاڑا آپ کا؟ جائیداد آپ کی ہڑپ کی یا آپ کی کوئی دشمنی ہے؟ کیوں نہیں مانتے ان کی؟ کوئی ایک بات تو مانتے ہوں. ابو شافعی نہیں ہے، ابو حنفی ہے، وہ صحیح ہے لیکن ان کی ماننے کا نہیں. کیوں؟ اپنے امام نہیں ہے. اپنے امام کون ہے؟ اپنے کب سے ہوئے فارم بھرے؟ اپنے کب سے ہوئے بھائی؟ اپنے امام کون ہے؟ اپنے امام ابو حنیفہ ہے. اچھا نہیں، امام شافعی اپنے نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی اپنے، پھر مانو نا. نہیں ان کی نہیں ماننے کا، کیونکہ اپنے یہ ہیں. تو ٹوٹل تو اپنے ہیں لیکن مین اپنے کون ہے؟ مین اپنے یہ. تو ہمارے پاس ایسا مین اور بے مین نہیں ہے، ہمارے پاس سارے امام مین ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن ان سے بڑے امام کون ہیں؟ ان کے ہیڈ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے میچ ہو گیا تو ماننے کا، نہیں ہو گیا تو نہیں ماننے کا. اور امام کی وہ بات ہم چھوڑتے ہیں، امام کو نہیں چھوڑتے ہیں. کیوں بھائی؟ گھر کا بڑا کوئی اگر کوئی بات بول دے ایسی جو صحیح نہیں ہو، چھوڑ ڈالتے ان کو، آج کی بات ختم. اپنا بولتے ایسا، والد صاحب بولتے ہیں میری طرح پاجامہ پہن. بہت دادا بھی ایسا پہنتے تھے، بولے نہیں میں جینس پہنوں گا. تو یہ بات نہیں مانا، بولے آج کی بات تو میرا ختم، اپنا اختلاف ہو گیا. تو باپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہم لوگ، لیکن ان کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں. تو امام کی بات اگر کوئی ہم چھوڑتے تو لوگ الزام ہمارے اوپر کیا لگاتے؟ یہ امام کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے، امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی وہ بات نہیں مانتے. اور ہر امام کی کچھ نہ کچھ بات ہم مانتے ہیں. دوسرے کوئی نہیں ایسا کرتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں کرتے ہیں. اور دوسروں کے پاس پیمانہ بھی کچھ نہیں ہے. جو گھر میں پیدا ہوا ویسا بن کے رہنے کا، یہ کون سا پیمانہ ہے بھائی؟ نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی چیکنگ، نہ کچھ، نہ کیا، نہ اصول، نہ دلیل، کچھ بھی نہیں. جو گھر میں حنفی گھر میں پیدا ہوئے نا، حنفی، کیونکہ ختنہ کون کرا ہے؟ اس کی حنفی نے کرا. اب یہ حنفی بن کے رہنے کا، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ نہیں. ہمارے یہاں قاعدہ کیا ہے؟ اماموں کی وہ بات مانی جائے جو کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی ہے، اماموں کی باتیں مانی جائے. ہاں اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ یہ ٹکراتی، پھر اس کو چھوڑ دے، اس بات کو چھوڑ دے، امام کو نہیں چھوڑے. پھر کل کوئی بات امام کی سامنے آئے گی مانیں گے، کیونکہ وہ بات غلط نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم چاروں اماموں کے مانتے ہیں، کچھ مسائل نہیں مانتے ہیں. تو اس سے امام کے انکار ہم نہیں کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں ہم لوگ. دیکھیے امام شیخ صالح الفوزان کیا کہتے ہیں اماموں کے بارے میں؟ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطُ. شیخ صالح آج بھی یعنی موجود ہیں، شیخ الفوزان آج بھی موجود ہیں. کوئی آدمی فون کر کے ان سے پوچھ سکتا ہے تمہارا یہ سٹینڈ ہے کہ نہیں ہے. اور اہل حدیث کے عالم بڑے سعودی میں ہیں. وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطُ. یہ قول حق ہے اور انصاف والا قول ہے. کیا؟ نأخذ من اقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدلیل من کتاب وسنہ. ہم علماء کے اور فقہا کے وہ قول مانتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہوں. ہم علماء کے اور فقہا کے وہ قول مانتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہو. وَنَتْرُكُ مَا خَالَفَ الدَّلِيلِ. لیکن جو دلیل کے خلاف ہو وہ قول نہیں مانتے، جو دلیل کے خلاف وہ قول نہیں مانتے. وَنَعْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِي خَطَئِهِمْ. اور اگر علماء سے، اماموں سے، فقہا سے کوئی خطا ہو جائے
تو ہم ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں, کوئی ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے حدیث نہیں پہنچی ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اور مطلب اس کا لیا ہو, وہ اچھے تھے, علم والے تھے, انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں. وَنَعْرِفُ قَدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِصُهُمْ, اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ان کا مرتبہ پہچانتے ہیں, ان کو بڑے مرتبہ والا مانتے ہیں, اور ان کی شان میں گستاخی تنقیص نہیں کرتے ہیں, ان کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا سٹینڈ ہے, غلط ہے, صحیح ہے. دلیل کے مطابق اگر بڑے کی بات نہ ہو تو اس کو ماننا چاہیے, نہیں ماننا چاہیے. قاعدے سے ہٹ کے کوئی بولے, اگر آپ بتائیے بڑے بزرگ ایک دم سفید داڑھی والے ہیں, اگر آپ کے پاس 2 کلو کا باٹ لائیں, بولے یہ 1 کلو ہے, مانیں گے آپ؟ ٹھیک ہے 1 کلو ہے. بولیں گے آپ چاچا دادا نانا جو بھی ہے بولے 2 کلو ہے, نہیں میں بول رہا مان دے, تو مانیں گے آپ؟ 2 کلو ہی ہے. آپ 1 کلو بول رہے لیکن 2 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ 1 کلو کا ہے, دیکھو یہ 2 کلو کا. مانیں گے آپ ان کی بات؟ قاعدے سے اگر ہٹ کے کوئی بولے, اس کا کتنا بھی بڑا وہ ہو, اس کی بات مانی جائے گی نہیں. قاعدہ شخصیت سے اوپر ہوتا ہے, یہ اصول یاد رکھیے. قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ شخصیت سے اوپر ہوتا ہے. قانون عہدے سے اوپر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی بھی قانون ہے وہ کسی بھی ڈگری سے, کسی بھی عہدے سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہمارا اصول ہے. یہاں پر یہ ہمارا اصول ہے. اس کو الاجوبہ المفیدہ عن اسئلۃ المناہج الجدیدہ, اس میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے. اماموں کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی امام سے کسی مسئلے میں اگر خطا ہو جائے تب بھی ان کو اجر ملتا ہے, تب بھی ان کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. کیونکہ ٹرائی کرنے والے کو, اجتہاد کرنے والے کو کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ اگر کوئی حاکم, اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے, کوشش کرے اور فیصلہ دے, جج ہے کوئی امام ہے, کوئی کیس سامنے آیا, تحقیق کی جواب کے لیے ڈھونڈا قرآن و حدیث میں, اور اس کے بعد فیصلہ کیا. اب 2 حالتیں ہو سکتی ہیں, یا تو فیصلہ صحیح ہو یا تو فیصلے میں مسٹیک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے, اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو, کتنے اجر ملیں گے؟ 2. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اگر اس حاکم نے اجتہاد کیا اور فیصلہ دیا لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں خطا ہو جائے, صحیح بات سے ٹکرانے والا ہو, مسٹیک ہو جائے اس سے, اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ 1. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مجتہد جو بھی فیصلے انہوں نے کیے, اگر ان کا فیصلہ صحیح ہے تو 2 اجر ملیں گے, خطا ہے تو 1 اجر ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتہد کسی بھی حال میں گمراہ نہیں ہوتا ہے, وہ مأجور ہوتا ہے. اس کو کیا ملتی ہے اللہ کے نزدیک؟ نیکی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچی نیت سے کوشش کی, تو کوشش کا اجر اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کوشش کیا لیکن فیل ہو گیا, لیکن بہت کوشش کیا, اس نے دوڑا, ٹیچر نے بولا دوڑا ہو, لیکن گر گیا ہو. ٹیچر کیا بولتا اس کو؟ ایسا بولتا کیوں گرا تو, ایسا بہت برا ہے. بولتا ایسا تم نے کوشش کیا, ٹرائی کیا, اس کی ہمت افزائی کرتا ہے آئندہ اور اچھے سے کرنا ہے. کیوں؟ اس نے کوشش کیا اور کاپی کر کے فل مارکس لیا کسی نے تو بہت دھلائی ہوتی ہے اس کی, گھر پہ بھی اور اسکول میں بھی, کیونکہ اس نے صحیح قاعدے سے کیا نہیں کیا. تو کوئی عالم اور مجتہد صحیح قاعدے سے کوشش کرے لیکن خطا ہو جائے تو اس کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کو کیا ملتا ہے؟ 1 اجر ملتا ہے. تو ہمارے نزدیک سارے مجتہد چاہے وہ صحیح نکلیں کسی فیصلے میں, کوئی ججمنٹ میں, تو بھی اچھے, اور خطا ہو جائے تو بھی اچھے, 1 اجر ضرور ملتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارا سٹینڈ ہے علماء کے بارے میں. نمبر 3, لیکن کوئی آدمی بولے اچھا یہ معلوم پڑا دیکھو ابھی, تو اب ٹھیک ہے نا, پھر سب صحیح ہے نا. ہم اگر کچھ کرتے ہیں اگر وہ خطا بھی ہو تو ہم کو تم 2 لو, ہم کو 1 دو.
تم ہم کو غلط مت بولو، اوپر دو ہے نا، نیچے ایک تو ہوں گا نا. لیکن یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ ٹرائی تو کیا، اجتہاد کیا کیا تو؟ یہ اجتہاد کرنے والے کے لیے ہے. تو نے اجتہاد تو کیا نہیں، اور تیرے سامنے دلیل آئی پھر بھی تو نے مانا نہیں، تو دلیل انکار کرنے کا تیرے کو ثواب ملے گا کیا؟ کیا سمجھ رہا؟ انہیں سب معلوم رہے کہ الٹا کر کے ثواب تو کون سی کتاب میں سے قاعدہ پڑھ گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السنت ما سنہ اللہ ورسولہ، سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا. سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا. لا تجعلوا خطأ الرأی سنتا للامہ، لا تجعلوا خطأ الرأی سنتا للامہ، کسی کے اجتہاد کی غلطی کو امت کے لیے سنت مت بناؤ. کسی عالم نے اجتہاد کیا، غلطی ہو گئی، اب جب تم کو معلوم ہو گیا یہ غلطی ہے تو دوسروں کو اس پہ عمل کرواؤ مت، اس کو سنت کی طرح عمل مت کرواؤ کسی کو. تو اجتہادی خطا پر دوام عمل جائز ہے نہیں. یہ جملہ ٹیکنیکل جملہ ہے. کسی کی اجتہادی غلطی، تحقیق کی غلطی، فیصلے کی غلطی جب واضح ہو جائے کہ یہ غلطی ہے تو دوسروں کو عمل کروا سکتے ہیں اس پر نہیں، خود بھی عمل کر سکتے ہیں اس پر نہیں. اسلام میں غلطی پر چلنا جائز ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے. ایک آدمی گیا، انگلی ڈالا، شوق لگا، اور بہت بڑا آدمی تھا، مسجد کے امام تھے، اور بولے امام صاحب کو زیادہ معلوم کہ تیرے کو زیادہ، سب جا رہے پیچھے جا رہے شوق لے. بولے اللہ والے کرتے جا. امام صاحب ہاتھ پکڑ کے بھی ڈالے، بولے نہیں امام صاحب میں نہیں، تم کو ڈالنے کا تم ڈالو، میں نہیں ڈالنے والا. کیوں؟ غلط ہے نہیں، ذرا سوچو نا کیا کر رہے امام صاحب. ارے میں عالم ہے، ارے عالم رہیں گے تم، شوق لگتا نا تم کو لگا نا، ہاں لگا، تو میں کیسے ڈالوں ہاتھ اس کے؟ تو میرے کو شوق نہیں چاہیے، میرے کو شوق کا شوق نہیں ہے. تو جب غلطی ثابت پہلے نہیں معلوم تھا، ہو گیا ٹھیک ہے، امام صاحب پیر کو آیا ہاتھ ڈالے، یہ جمعہ کو آیا ہاتھ ڈالا، ہو سکتا ہے. لیکن امام صاحب کو دیکھا اس نے شوق لگ رہا تو کیا کریں گا؟ تھوڑا پیچھے، اس کو اے سی نے اس کو ڈی سی بھی دے تو بھاگے گا. دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کے پیتا ہے. تو ایک آدمی کے سامنے جب غلطی واضح ہو جائے پھر وہ اسی کو ریپیٹ کرے تو ایسا آدمی پاگل ہے کہ نہیں؟ پاگل ہے آدمی. ایک آدمی کو دیکھا گڑھے میں گرا، خود بھی جا کے گرا، کچھ تو ثواب ملے گا بول کے، تو صحیح ہے، پاگل آدمی. تو دوسروں کی غلطی سے جو واضح ہونے کے بعد سبق لیتا ہے ایسا آدمی بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے. لیکن دوسروں کی غلطی پہ وہ بھی جا کے پھر سے غلطی کرے، وہ انہی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. خطا پہ اجر نہ جاننے کی صورت میں ہے، جان کر اگر کوئی آدمی دلیل کے خلاف کرتا ہے گناہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ گناہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 اماموں کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے، یہ لوگ اجماع کے مخالف ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں 4 اماموں کے پیچھے چلنا پڑے گا، ساری امت اس پہ جمع ہے، دیکھو تم لوگ گناہ گار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع میں اور میجورٹی میں فرق ہے. اجماع کا مطلب مجتہدین کسی چیز پر جمع، ٹاپ لیول کے علماء. کون؟ مجتہد، جو قرآن و سنت سے ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، فیصلہ نکال سکتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. تو ان کے کسی چیز پر جمع ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. جمع ہو گئے سب کا سیم فیصلہ، کوئی اختلاف نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. تو بولتے ہیں 4 اماموں کے پیچھے چلنے پہ کیا ہوا ہے؟ اجماع. عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے. اس کو میں تھوڑا گھما کے الٹا سیدھا کرتا ہوں، اس کو، یہ بہت ہی اضافت بہت زیادہ ہے اس میں. مذہب معین، مذہب 4 مسلک، مذہب مسلک ایک ہی ہوتا ہے. معین اسپیسیفک، متعین یعنی کوئی ایک مذہب، یعنی حنفی، شافعی، حنبلی، مالک ایک مذہب اختیار کرنے گئے تو حنفی بننے گئے تو شافعی بننے کا.
مذہب معین کی تقلید فالو کرنا اس کو کہ وجوب لازم ہے یہ کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے. کون سے زمانے کے؟ ہر یعنی ہر. تو اجماع کب ہوا پھر؟ اجماع کا الٹا کیا ہے؟ اختلاف. جمع ہو گئے الگ ہو گئے، اختلاف ہوا اجماع ہوا. تو ہر زمانے میں اختلاف ہوا کہ ایک امام کی تقلید واجب ہے، کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے نہیں. تو ہر زمانے میں ہوا، یعنی اس پہ اجماع ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے. تو یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے ذکر کیا ہے سوال نمبر 129 کے جواب میں. اور آگے آئیے آخری چیز، ایک ہی بات. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں. اگرچہ لوگ بولتے ہیں کہ 4 کے بعد 5واں مذہب نکالنے کا نہیں، یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں. لوگ بولتے ہیں ایسا کہ حق دائر و مناسب ان 4 میں ہے، یعنی لوگ بولتے ہیں کہ 4 ہی کے اندر حق ہے، اس کے باہر باطل ہے. مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. لیکن اس پر بھی کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ 4 کے باہر جانا نہیں، اس پہ کوئی دلیل ہے نہیں ہے. اس لیے کہ اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے، اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ لیتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلہ دیتے تھے. ابو داؤد ظاہری یا ابن حزم ظاہری. اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سب کے سب خواہشات کے پیچھے چلنے والے تھے. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چاروں مسلک کا پابندی اختیار نہیں کی، وہ اس اتفاق سے الگ رہے. دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی بھی اجماع نہیں ہوا. کسی ایک امام کی پابندی کرنا چاہیے، اس پر کبھی اجماع نہیں ہوا. کون بول رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب. کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ نمبر 131. تو معلوم ہے کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع ہوا ہے نہیں. تو ہم کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ اجماع ہوا ہی نہیں، تو زبردستی کیوں مانے اس کو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے. اس سے بعد کے جو اعتراضات ہیں 5 اعتراض ہوئے، 5 باقی ہیں. انشاءاللہ اس کو دوسری مجلس میں ہم مکمل کریں گے. اعلانات وغیرہ سنیں آپ.